للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب السماوات والارضین واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین و سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یأت لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی و سعید فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر و شہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید واما الذین سعدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزود۔ واجب الاحترام سامعین کرام، میں برکت لیے آیتاں صرف پڑھیاں، آج دے خطبے جڑا بیان کوئی نہیں ہونا، اس پاروں بے ذہن چ رہے کہ گل جڑی چل رہی سی پیچھے وہ ختم نہیں ہوئی، مگر چونکہ رمضان شریف کا آخری جمعہ اس تو کوئی موضوع بدلنا پیا، ورنہ اس آیت کریمہ کے بارے میں توجہ دلا دینا، ساتھ ہی مطالعہ کر سکنے سورہ ہود اور یہ آیتاں جڑیاں 105 تو لے کے 108 تک ان آیات کے بارے اس تو بیان کرنا کہ انہاں دنوں کے فتنہ بہت زور پکڑیا، پچھلے کو بھی غلطی ہوئی کہ جہنم دا عذاب ختم ہو جانا، پاویں اتنے مشرک ہے پاویں کافر ہے، آخر جنت جڑی نہ ملیاں میٹ ہو جائے، دوزخ ملیاں میٹ ہو جانی ہے اور وہ بھی چھٹ جانے، پاویں وہ اللہ نو مندے یا نہیں مندے سارے جڑے بخشے جانے۔ انہاں دنوں کے بعد پھیلائی جا رہی دینی تحریکاں کی طرفوں میں کہ عذاب جہنم ختم ہو جانا، ان آیاتوں کا فائدہ اٹھاؤں دے تو اس پاروں ان آیات کے بارے میں انشاءاللہ ایک مستقل خطبہ ہوگا۔ انہوں کلیئر نہ کیتا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے بھی سیرت النبی جے بیڑا کر چکے کہ واقعی مشرک کافر سارے جڑے انہاں لئی عذاب ختم ہو جانا۔ تو یہ دیس تو پڑھتی ہیں ساتھی جڑے تفسیرہ ویکھ اپنا مطالعہ کر لین، پھر اندازہ ہوگا بھی یہ بات کی بھی ضروری ہے، اس گنجل کیویں حل کرنا جڑا ضروری ہے، ورنہ قرآن مجید جڑا وہ سمجھنے کے اندر بہت خرابی واقع ہو سکتی، بندہ گمراہ ہو سکتا۔ رمضان مبارک کا آخری جمعہ حیدر علی آتش مرحوم کا شعر یاد دلاؤں، اڑتا ہے راہ وار عمر مثل اسب تیز، مہمیز کس کو کہتے ہیں اب تاد یا نہ کیا۔ عمر نے ایک گھوڑے نہ مثال دیتی ہے کہ یہ تیز رفتاری نہ اڑیا جاتا، بنا یہ اڈی مارن کی لوڑ ہے تو نہ چابک مارن کی لوڑ، کوئی پھڑدیاں 26 دن اج مک گیا اور 3 یا 4 دن باقی رہ گیا، کوئی نہیں جانتا اگلے سال کا رمضان انہیں دیکھنا کہ نہیں، اڑیکتے سی بھی رمضان آنا، مگر بات ہوئی مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت توڑتے جاتے ہیں، اللہ کی یاد دے جانے لگا منٹاں لنگ گئے، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں، 11 مہینے بڑے اوکھے لگنے، بے ایمانوں کو خوشی ہے کہ مک جاؤ گا، ورنہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جنہوں نے آخیا جس امت کو پتہ لگتا ہے کہ رمضان کی برکتاں لے کے آؤں تے تمنا کرن اور چاہن بھی پورا سال ہی رمضان ہو جائے۔ یقین دارا یہ جو عبادت کا جذبہ اللہ کی یاد بالکل پاویں بندہ دور لا لے پیدا ہی نہیں ہوندی، انہاں دنوں کی خدا کی یاد نو جی چاہتا بالکل پیاسا جویں پانی لبدا اس طرح کی گل ہو جائے۔ لہا من حدیث من ذکرہ قتلیا ان شراب و قتلیا ان زادی۔ ابن قیم فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام پہلے 15 دن کا روزہ رکھتے ہیں، رات ہی نہیں افطار کرنا، نہ شام نہ سحری کھانی یا سامے سال، تو کالے سر پہ رکھ دیں۔ یہ روح انسان کی جڑی شے ہی وکری ہے، جنہوں صرف پیٹ کا یہاں بھی کھاندے پیندے رہو نہ ڈنگراں نہیں پتا لگ سکتا کہ روح کی غذا ہو رہا ہے، جب وہ مل جاتی نا اللہ کی یاد اور پیار اور نہیں کھانے پینے کی ہوش رہ لہا حدیث من ذکرہ کا تشغلھا ان الشراب و تلہیا ان زادی۔ محبوب دیاں باتاں ایسیاں پیاریاں میں روح جڑی نے انہوں پھر نہ کھان دا پتا رہندا تے نہ پین دا رہندا، مگر یہ جڑے لوگ کر سکتے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ رکھ جاندے سی 10 20 جندا، اے اللہ کی یاد والے بندے دا کام، جنہاں نے صرف زندگی سمجھی نہ کھاؤ پیو تے مر جاؤ، انہاں پیار پایا نہیں سمجھایا جا سکتا کہ روح ایک بہت لطیف عنصر ہے انسان کے اندر، ایک ایسی اعلیٰ شے آسمان تو آئی ہے، وہ نور چاہتا انہوں جو تو مٹا دیتا کٹر دیتا، اس دور نے انہوں بالکل تباہ کر کے سارا زور مادے سے لاتا، جسم نو سمارو خوشبو لاؤ سوٹ پہنو، مادے دی فکر ہے جسم دی، جنہیں گل سر جانا روح دی کوئی فکر۔ تو رمضان مبارک جیسے دن
اللہ بار بار نصیب کرے، مگر آخر عمر فانی کوئی نہیں جانتا پہ آنا کہ نہیں آنا۔ اج کا دن جڑا وہ تقاضا کرتا بھی تین دعاواں جڑیاں وہ دسیاں، اگے بھی کچھ نہیں دسیاں، یہاں لکھ دے اور بعد نوٹ کرا کے نا سارے اج کا دن اور رات جڑی آ رہی ہے پڑھ۔ رات جڑی ہے تاک راتاں 27 ہی بہت علاقہ جہاں بارے جی آؤں کہ یہ رات ایک تو حضرت جابر رضی کی دعا سکھائی میں وہ لکھی ہے لوگوں کی کول ہی کہ اس جمعے کے اندر اور یہ 10 راتاں جڑیاں بہت پڑھنا چاہیے انہوں اللہم لا تجعل آخر لحظ من صیامنا ایاہ، اے اللہ ساڈے روزے دے رمضان شریف دے جڑے آخری نہ کری، پھر موقع دے وین جعلتہ فجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما، تو جے فیصلہ ہو چکا یہ آخری ہے تو پھر مینوں انہاں چوں کر دیں جنہاں تے رحمت ہو چکی ہے، محروما اور بد نصیباں چلا کے۔ یہ دعا 10 راتاں بھی پڑھنی چاہیے، اور اج کا جمعہ جڑا ہے اندر بالکل شام تک اسے دعا پڑھتے رہو کہ جے اللہ آخری ہے ساڈا دن، پھر نہیں رمضان اساں ویکھنا، تے رحم فرما دی، گناہ معاف کر دی، محروم لوگاں چوں نہ کری۔ اور دوسری وہ دعا جڑی سیدہ ایسا سیکہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے حبیب اگر میری زندگی رمضان شریف آوے لیلۃ القدر ملن کا بھی امکان ہوئے یہ راتاں لب جان تو مینوں کئی دعا کرنی چاہیے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مجھ سارا سال ہی یہ دعا ایسی ہے کہ آدمی کی زبان سے رہے اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا، تو معاف کرنا تو پسند کرنا، کڑ کے معافی نہیں دینا، تو خوش ہونا میں بندے نے معافی دیتی تو راضی ہو کے معاف کردا، فاعف عنی مینوں بھی معاف کر۔ کہ دن قیامت میں صرف معافی مل جائے نا یہ آدمی کا آخری ٹارگیٹ ہے، معاف ہو گیا تو کم گیا بن، تو حساب شروع ہو گیا تو گیا پھس، حساب دین جو گا نہیں ہے معاف۔ واف عنا سورہ بقرہ بھی مکتی ہے بنے اکھاں میٹ کے لگا دی ورنہ گل کوئی نہیں پڑے۔ یہ دعا بھی بالکل یہاں راتاں بھی دعا ہے اور اس دن چ بھی پڑھنا چاہیے۔ اور ایک دعا جی صرف 27ویں رات کے بارے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے چاہیے، اللہ کے رسول کے خاندان کی بے قدری نہ کریا کرو، یہ وبا اس دور عام ہوگی، ایک فیشن بن گیا ہر ملا مولوی جڑا ہے بیت کی توہین کرتا رہے اور صحابہ کی محبت والا خواہ بخواہ کہنا پنگا لے لیا۔ اللہ کے رسول کا خاندان برگزیدہ خاندان، حضور کے بچے حسن حسین جڑے اللہ کے رسول دم کرتے تینار فرما یہ دم میرا باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پہ مثال کہنا دے نبیاں نال کہ اسماعیل علیہ السلام کی طرح کے پتر اپنے میں دیتے، بے قدری نہیں ہونی چاہیے۔ تو زین العابدین علی بیٹا ہے امام حسین رضی اللہ، کیسی دعا فرمایا ساری رات شروع پیر تو لے کے اسی دیکھا 27ویں رات آخری پیر تک امام کی زبان تے یہ دعا کری جاندے سی، یہ لکھ لینی چاہیے اور اس رات نہیں اگے پیچھے بھی اپنی نمازاں ورداں چ شامل کرو۔ اللہم ارزقنی التجاف عن دار الغرور، یہ دھوکھا دین والی دنیا جڑی نا جی چمک دمک لوگوں گمراہ کر لی، نوٹ آ رہا ہے کاراں مل رہی کوٹھیاں، یہ دنیا گمراہ کر لی، بڑی یہ مکار عورت ہے، یہ بہت خامل کیتے ہیں، آپ اتنا بھی اتنا مر گئے، یہ ہاتھ پاؤں کئی قبراں چلے گئے، اسی طرح رہی ہے دونوں کا بیڑا غرق کر لیا، خداع مکارا۔ جو فرمایا اللہ یہ دار غرور جڑا دھوکھا دین والا جہان یہ تو مینوں پرے رہن دی توفیق میں منگلا، مینوں عطا کر کہ میں یہ چالاں جنا آ جا یہ دھوکھے جنا فرض جاواں ورے نہ بتا دار الخلود، وہ دنیا جڑی ہمیشہ رہنی اور پھر مکنی نہیں، وہی طرف توجہ کرنے دی مینوں توفیق دے۔ میں انہوں سوال کی کوشش کراں ایس دنیا میں اگر کوئی آدمی وہی خاطر بردا تو برا نہیں کرتا، پھر بہت بڑی نعمت ہے، مال کو ہے اقتدار ہے، اور خلق خدا کا پلا کرتا، مسکینہ کی مدد کرتا، یہ ذریعے انہیں اگلا جہان خرید لیا، جنت مل گئی۔ اور نال فرمایا والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، کہ جب وقت ایسا آ جانا نا تو پھر نہیں بندے کو ٹائم رہنا، اللہ تو پہلا مینوں اپنی موت کی تیاری کرنے کی ہمت دے، میں وہ سامان بن لوا، وقت کا کوئی پتہ نہیں، حلول الفوت ایسا ٹائم آ کے بس ہو گیا بندہ، ہوں کی کرنی، نہ نماز نہ روزہ کچھ بھی نہیں کرنے جو کر رہا۔ اے تین دعا امام علیہ السلام کی زبان ساری رات آئی، 27ویں رات یہ گزری، اللہم ارزقنی التجاف عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت۔ چھوٹیاں ہی ہیں
مگر زندگی بھر دے تجربے خلاصے جڑے تھوڑے سامنے دسنا، دعا کے ذریعے رب نہ جڑے رہا کرو. بندہ جڑا نا ہے رب دی مدد تو بغیر موقع نہیں. 4 لفظ میں کئی باری بیان کیتے ہیں، میرے کو سمجھ لیا کہ سارا دین ہاتھ آ گیا. وہ دنیا کا سب تو بڑا دانشور ہے. من کا وبے کا ولا کا و الیک، 4 پریپوزیشناں لگیاں، من بے الا اور لام، یہاں 4 دین ہے. ساری توحید صرف یہ پتہ لگتا من کا وبے کا ولا کا الیک. یہ پھر انشاءاللہ کبھی تو دین اسلام میری دستا تو کتنے سمجھ لیا نا کہ اللہ تو بغیر بھی قدم اٹھا سکنا، کافر ہو گیا. اسے بھی تو مشرک اور بت پرست بن گیا. اللہ نال چلو گا، وہی مدد توفیق ہوگی تب بچ سکتا. یہ دعاواں تے اس سلسلے دیاں انہوں حفظ کرو، لکھوا لو. دنے بھی پڑھو تو رات جڑیاں باقی انہوں جو 27ویں رات والی دعا بھی جڑی انہوں پڑھو. بات اج دی جڑی سوئے ہے میں پرسوں ایک کتاب ملی جنہیں مینوں جلا دیتا. میں پہنچ گیا کہ اس کتاب کے بارے اگر میں نہ بیان کیتا تو میری عمر ضائع گئی. بہت برباد کیتا اس سال میں دین نے. کتاب لکھی اور آخیا میں 75 سال کا ہو چکا ہوں، میرے مرن کا وقت ہے. اس تو دوستو گستاخانہ سلام نہ لو، یہاں پیچھے نمازاں نہ پڑھو، یہاں دے جنازے نہ پڑھو. یہ مسلمان جڑے نا جے کافر بڑے یا منافق بڑے اہل حدیثاں جو بندیاں یہ انہوں آدھے نا یہ وہ کرو. اللہ تعالیٰ یہاں تو امت نو بچاوے. یہاں تو تنگ آ کے سارے حکمران جڑے وہ بے دین ہو گئے. وہ جڑے نا آدھے روشن خیالی جی عدالت ہوئی یہاں نامرادوں نے انہوں نے اتوں تک پہنچایا. انہوں نے کہا یار یہو جہ اسلام نو اگ لاؤ جڑا یہ نفرت سکھاؤں، مذہب نہیں سکھاتا، آپس میں بیر رکھنا. مسلمان امت اللہ کے رسول دی تسی ظلم کر رہے. اللہ کے رسول علیہ السلام دی اولاد ہے جن کرے اشہد ان محمد رسول اللہ. تسی کون جے حضور دی امت کرنا؟ تانوں کن اختیار دیتا تسی فیصلے کرو کہ مومن ہے یا نہیں مومن؟ ظالم جے تسی. پورا رسالہ اور کتاب وہ جڑے حوالے دیتے صرف انہوں کا بیان کر. کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب چار ہوئے ہماری سب پیچھے نمازاں پڑھو سب جڑائے. اس عالم نے کتاب لکھی، حدیثاں دیتی کہ انہوں دے نال نہ بیو، بیمار انہوں دی خبر نہ لیو، انہوں دے جنازے میں شامل نہ ہو. ترمذی شریف سے ابو داؤد بھائی انہوں صاف نہ کروں گا کہنا کہ میرا مشن تو رہ گیا. وقت امت دا کہ امت ایک بالکل حدیثاں جعلی ارمن کرتا ہے. دین اسلام نو برباد کر لی شرارتیاں نے بات کریاں کہ مسلمان ایک دوسرے نہ ملنا تے ورتنا. کوئی دیوبندی اٹھ کے ممبران سے سنا رہتے ہیں، کوئی دوجے سنا دعائی خدا دی کوئی سچ نہیں. اللہ کا رسول فساد پاؤنا آیا دنیا جوڑنا آیا. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ نے نبوت بند کر دی. کسی بندے کے بارے چ اسی بات نہیں کہنا دونوں منو تو مسلمان ہے، نہ منو تو مسلمان. یہ گل کوئی نہیں گی. کسی نے کوئی نیک نظر آتا تو ادب کرے، نہیں نیک آتا تو گالا کرتا پھرے. دین نہیں ہے. دین صرف اللہ کے رسول منتا نا. رسول کریم تو بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس آدمی نے مننا دین کا نہ حصہ کچھ نہیں. اسلام کے اندر کوئی یہ دخل نہیں. اللہ نے اپنے رسول تے نبوت نو بند کر کے مسلمانوں نے اس ازمائش سے بچا لیا کہ روز اس مصیبت پی رہے ہیں. انہوں منو تو انہوں نہ منو. حق تعالی نقش ہر دا واشکست تابد اسلام راشی رادا بس. اللہ تعالیٰ نے اعلان کرن تو روک دیتا. ہوں نہ کوئی آخے میں آ گیا مینو منو. جن کیا جہنم ٹھونس دوں گا. کام کرنا تو کوئی کر آپ میرے کو جا کے نام لے امت نو تنگ کرنا. جڑا تیرا من کا حکم ہے جڑا تینوں لبے پھر لوگ اللہ کے رسول من کے امت جڑی جنتی. اللہ رحمت فرمایا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تے اللہ کے رسول کی محبت یہ مرکز ہے سانو ایک دیتا جڑ کے رہو ادنا. باقی خیر ہی خیر ہے. جدھر بھی جاؤ گے کوئی بہتے فرقے نے دوست نہیں ہونا تو نہ اتنے رہنا کافر. اللہ کے رسول منگے جی وہ بت پرستان رہ گیا. رسول پاک کے تباہ لگ گیا کہ تیری امت منگی سے کی لبا جتنے بت پرست بیٹھے ایک کارم نہیں لبا. جہان کے اندر جنہیں یہ کیا ہوئے کہ 72 فرقے ہمیشہ دوستی رہیں گے. یہ جدہ بھی نا سچی جھوٹھی یہ نہیں کوئی منیا کہ مخلص پھر نہ رہا دوستی آدھے نہیں. اگر جان گے اپنی غلطیاں پاروں بالکل نجات پاؤ گے. یہ بت پرست اور مشرک کافر ہے. بالکل جھوٹ بول رہے جڑے کلمہ گون آدھے کہ آس پھر کے جاتو نہیں مسلمان والی غلط بات. تو اس سلسلے ایک تھے مولانا نے اللہ انہوں نے معاف کرے حوالہ دیتا کہ جنازہ آیا. یہ اگے ہی میں کئی دیوبندی مولویوں کو سنے بریڈ بھی یاد کہ حضرت رسول کریم علیہ السلام کی خدمت ایک جنازہ پیش کیتا گیا. اللہ کے رسول نے جنازہ نہیں پڑھا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول تسی تے کسی دی نماز جنازہ چھڈنی ہی نہیں سی اج تک ویکھیا تانوں تسی پڑھی یہ پڑھی نہیں. پر میں یہ کہا جی نماز جنازہ پڑھنی. حضرت عثمان رضی اللہ بوجھ رکھتا سی اس تو اللہ بھی اگر بوجھ رکھتا میں بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنی. فتور پاؤ لی نا کہ فلاں نے شیعہ کا پڑھیا وہ نکاح ٹوٹ گیا. کئی باری ہجے فتوے چھپ دے
خدا دے بندے ہو جیسے امام ترمذی نے لکھا انہیں اگے لکھا نہیں کہ نہیں صحیح ہے بے حیا اور خدا تو نہ ڈر لوگو تسی رسالے چھاپے جی بن پڑھ لوگوں کی پتہ بھی ٹھیک ہے کہ میں ترمذی شریف پر امام خود کہہ رہا ہے کہ نہیں گل صحیح کوئی حضور نے جنازہ نہیں چھڈیا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے لگایا کہ وہ فرماؤں دے اوتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جنازہ دے رجل نہیں صلی علیہ کہ اللہ دے حبیب کو جنازہ آیا کہ پڑھو بلام صلی آپ نے نہیں پڑھے وکیلا یا رسول اللہ ما رأینا کہ ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا لوگوں نے آخیا ادوں پہلے تو نہیں دیکھا بھی تسی کہڑا جنازہ چھڈیا اے جڑیاں حدیثاں لوگوں کو کٹھے نہیں ہوندیاں وہ آندے مولوی صاحب تو کیا نہ ہو تے حدیث دا جنازہ نہیں پڑھنا کان انه کان یبغض عثمان فابغض اللہ دا امام اگے دسدا بے دے اندر جڑا راوی ہے وہ محمد بن زیاد ھذا ہوا صاحب مامون بن میران ضعیف الحدیث جدا خود لکھیا کسی اور نے نہیں شرح کی تھی فرماؤں دے دے اندر جڑا بیان کرنے والا ہوندا نا جڑا آندا کہ حضور نے فرمایا محمد بن زیاد دا نام اے شاگرد ہے مامون بن میران دا اور علم حدیث دے اندر تھوڑا جا کمزور نہیں ضعیف الحدیث ہے جدا انتہا درجے دا ردی بندہ کوئی گل نہیں حضور نے کسی کا جنازہ پڑھنے سے انکار نہیں کیتا یہ کہڑی گل ہے اگر حضرت عثمان نہ ناراضگی رکھتا کہ رسول اللہ جنازے تو جواب دے دو یہ صرف گروہ بناؤ لی نا کہ سپاہی صحابہ بن گئے کوئی سپاہی محمد بناؤ کی گل ہے یہ مقابلے صحیح حدیث پاک سنو کہ ایسے آدمی کا جنازہ صحابی رسول نے پڑھایا جڑا ننگا چٹا شیعہ اور چھوٹا جہا نہیں وہ نام سارے محدثین کذاب لکھ دے کہ بہت حد درجے کا جھوٹا دوجیاں نے آخیا حدیث چوٹا نہیں سی حدیث ادی کوئی نہیں جھوٹی لبھی مگر اپنی رائے جھوٹا سی عقیدہ جڑا سی شیعہ وہ بہت گالی سی حضرت عثمان رضی کے بارے چ وہ کہندا سی جڑا سی بیان بھی نہیں کر سکتے اور طلحہ اور زبیر نال سی اللہ تعالیٰ جے انہاں نوں جنت چلی نہ کٹھا کرتا تے اللہ کوئی یاد نہیں وہ انصاف کتنے گیا بھی طلحہ اور زبیر علی نہ جنگاں لان تے علی بھی جنت جاوڑے بہت کٹڑ حارث بن عبداللہ علاور مگر عالم بھی بہت بڑا تھا امام شافعی جیسے جا کے اس کو حساب اور ریاضی سیکھتے تھے لوگ آتے تھی حارث کو جانتے والے حساب دان کوئی جمیا نہیں وراثت کا علم دسوا کون مگر شیعہ انہوں کا ننگا چٹا بہت اے انہوں علامہ الباری صاحب کی کتاب ہے احکام جنازہ وہ جھوٹھی ہے اے صحیح سن کہہ کے مرے کہ میرا جنازہ صحابی پڑھائے اوصل حارث نہیں یصلی علی عبداللہ ابن یزید حارث نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ کوفے کے گورنر جڑے حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرفوں سی عبداللہ بن یزید ختمی او پڑھو صحابی فصلی علیہ انہوں نے وہی نماز جنازہ پڑھائی ثم ادخل القبر من قبل رجلی القبر پھر اے علامہ صاحب لے آئے اس طرح کہ سنت دسی جائے جی اسی نہیں کرتے اسی قبلے والے پاسے رکھتے ہیں چار پائی تو ادھروں پھر میت نو اتار دیں سنت ہے پیراں رکھی جائے جدھر قبر دے پیر ہے ادھر چار پائی ادھر چک کے لے آؤ تو گاں تو گاں بندے پھڑی جان یہ سل کیا جاتا اس طرح انہوں میت میں تو اگے تو اگل جان تو حضرت عبداللہ بن یزید صحابی نے پھر حارث نو قبر دے پیراں وروں پھڑا کے گاں تو گاں لے گئے وقال ھذا من السنہ اور فرمایا سنت طریقہ اے حارث کذاب وہ سنا رہا ہے کوئی چھپیا ہوئی نہیں سی شیعہ ایڈا وڈا تے صحابی رسول اللہ جنازہ پڑھاوندا تے آپ نوں لے اتاردا اتحاد پیدا کرو بھائی خدا دی یہ گلاں بالکل ایس لائے کہ پیراں تھلے مر دیو جے تسی کردے رہنا تے امریکہ دی بڑی خدمت کرو گے وہ اگے آندا بھی شیعہ سنی جنگاں تے وہابی سنی لگی رہن تے محمد ہو جائے برباد بھول جائے نہ گلاں یہ حدیثاں کوئی نہیں میں اس کتاب دی خبر لے رہا نہ نہیں لینا میں فساد ود جانا بڑے شہر دے بڑے عالم ہیں بڑا انہاں دی آمدنی دے لوگ پیر چمدے مگر اگ لاؤندے بالکل اگ لاؤندے جھوٹ بول ابو داؤد شریف کے حوالے دیتے کہ امام ابو داؤد لکھدا اپنی کتاب یہ ذکر کر دے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے آخر 4527 نمبر ہے حدیث ابو داؤد جتنے نمبر لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن بامت المجوس و مجوس هذه الامه یہ ایک ریسرچ ہے جس تو بغیر دین صاف نہیں ہونا پہلا کنڈے چڑھاؤ گے تو امت کھونیاں نہیں جہاں حدیث پھیلیاں رہیاں اگ لگی رہنی ہر مولوی نے کہندا رہے حضور نے آکھیا تو نبی علیہ السلام کا نام لگاتا کہ ہر امت کے اندر مجوسی ہوئے اگ پرستاں کی طرح وہ مجوس هذه الامه الذي يكون لا قدر تے میری امت مجوسی ہے جڑے آندے تقدیر کوئی چاہ نہیں بندہ آپ اپنے فعلوں کا مختار ہے تقدیر دے منکر من مات منهم فلا تشهدوا جنازہ جے نہ تو کوئی مر جائے تو جنازہ نہ پڑھو ومن مرض منهم فلا تعودهم جے بیمار ہون تے انہاں دی خبر ہی نہ جائے وہ ہم شیعت الدجال اے دجال دا گروہ
وحق اللہ یہلکہم بالدجال، تے اللہ تعالیٰ دے ذمے لازم ہے کہ انہوں دجال نہیں مراوے، یہ دن قیامت دے نال ہی ہون گے۔ امام خطابی پھر اگے لکھ دے بھی حدیث تیری کو دیکھ لو، یہ کون ہے بیان کرنا؟ مولا غفرہ، عمر مولا غفرہ، لا یحتج بحدیث، یہ حدیث تو سند نہیں پکڑی جاتی، کمزور آدمی ہے، اس لائق نہیں کہ پہاڑ چک سکے بھی حضور دی حدیثاں سنائے۔ ورجل من انصار مجہول، تے مولا غفرہ آندا بھی مینوں انصار دے کسے بندے نے سنایا، وہ آندا وہ بندہ کہڑا؟ مجہول لوگاں تو حدیثاں لے آؤندے۔ وقد روی من طریق آخر حذیفہ ولا یثبت، اور یہ روایت حضرت حذیفہ تو ایک اور سند نال بھی آئی ہے مگر وہ بھی ثابت نہیں، ایدی بھی صفائی۔ اگے پھر جا کے آ جاتا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے انہاں دا حال ہے حال وہ بارے بھی دسیا کہ کوئی چیز نہیں ثابت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی کوئی گل نہیں کہی، یہ لوگوں نے آپ ہی بنا بنا کے دین کے فطور پائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس رسالے کے نال تواڈے ذہن رمضان چ تحفہ دتا جائے کہ کلمہ گو جفی پایا کرو، جدوں کلمہ گو دیکھو یہ شیعہ سنی وہابی بریلوی بھول جاؤ، یہ دکاندار کو لوگوں کا کام ہے کہ اگاں لائی رکھنا مسجد اور فلانی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کے آخر زمانے چی سارے گروہ نکلائے، اج ہونی تیزی نہیں جنی ہونی سی، ننگے چٹے آتے سی، عائشہ کافر ہے، طلحہ زبیر کافر ہے، عثمان کافر ہے، خارجی لوگ، اور علی بھی کافر کہنا رہ گئی۔ مگر حال کی سی میدان عرفات ایک سال سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے، زمانہ بڑی گڑبڑا سی، ایک پاسے عبداللہ بن زبیر نے اپنی حکومت بنائی سی عرب کے اندر، ادھر عبد الملک شام سے بنا کے بیٹھا سی، نجدہ خارجی نے اپنے بحرین کی طرف بنائی، تینوں کے کیمپ لگے اور جہاں دار لگے وہ مسئلے سے کھڑا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ یہاں چوں کسی کے نال نہیں سی، یہاں دیا لڑائیاں نہیں سی آتے، مگر جب نماز جہاں بھی پڑھائے وہ پیچھے پڑھ لیں گے۔ تو ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں لوگ آخیا کہ عبداللہ تو رلدا نہیں یہاں نمازاں سارے پیچھے پڑھ دے، انہوں نے آخیا اللہ تعاون البر والتقوی ولا تعاون الاثم والعدوان، نیکی دے کام لی جدوں کو بڑھا دے اس ساتھ دیو۔ یار یہ بےوقوفی گل ہے، نماز نہیں سکتا تو میں بھی رولا پائی بیٹھا، جدو آتا حی علی الصلاۃ وہ بری گل نہیں سکتا، یہ جڑا بلاؤ میں وہ پیچھے پڑھنی، تو جدو آتا آؤ خون کریے مسلمانوں کا میں نہیں وہ گل منی، وہ گناہ کی گل ہے، نماز نہیں جڑا بلاؤ گا وہ پیچھے پڑھنی۔ اس سے اپنے دلوں بٹھاؤ رمضان شریف کہ توبہ کر لو نا فرقہ پرستیاں تو، کسی جگہ نماز ہو رہی ہے قبلہ روکا، کوئی ہاتھ چھڈ کے پڑھ رہا، کوئی بن کے اتنے بدے کے، بالکل وہم ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی غیر مسلم ہے وہ تا دینی بھرا ہے، قرآن پڑھ رہا قبلہ روکا نہیں نماز نہیں پڑھنی تو اور ہندو پیچھے جا کے پڑھنی۔ یہ ظالمہ نے مسئلے کڈے، کوئی لکھ دینا ہے حدیث کی نماز غیر ہے حدیث کے نہیں جی اسی حق والے ہیں، حق والے نہیں، اسی یہاں پیچھے کیوں پڑھے؟ تمہیں حق آسمان تو اتریا، ہر بندے نے اپنی اپنی محنت کی ہے، جلسے ہو رہا ہے، اشتہار ہے، سارے فساد کا باعث رمضان شریف کا مبارک زمانہ اگ برسا لی ہے کہ فلانے مشرک ہے فلانے، انہوں شرم نہیں آتی، یہاں برکت کے دراز کوئی اتحاد کی بات کرو، مسلمان ایک کرو، تھی اگ لاؤ گے کہ مسلمان جڑے اور ہی مسلمان اور ہی مسلمان۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے وہ بارے جن اس حال کلمہ پڑھیا بے ہر بندہ کہو گا یار وہ کلمہ کہدا سی ہمیں جان بچاؤنی بے حضرت اسامہ ابن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے سے جنگ کا افسر بنا کے بھیجا، اتنے کافر ایسا سامنے آیا جن نے بہت مسلمان مارے، بہت بہادر اور دلیر، مسلمانوں کے دل میں اگ لگی، جب ایک قابو آیا نے ٹوٹے کر دے، گھیرے چ آ گیا، انہیں لا الہ الا اللہ پڑھ دیتا، مگر حضرت اسامہ نے نہیں انہیں چھڈیا۔ تھی جدی پشتی کلمہ پڑھنا چھڈ دے نہیں، جہے سپیکر سے آخر اشہد اللہ الا اللہ اشہد اللہ تھی مولوی انہوں نے کافر آدھے جی، وہ ایسے حالات چاہیے مارے، قابو آئے نے کلمہ پڑھیا تو آپ نے قتل کرتا، تو رسول کریم علیہ السلام نے اطلاع ہوئی تو اسامہ آئے کہ آپ نے فرمایا اسامہ تو اس لا الہ الا اللہ کی کرے گا، دن قیامت تیرے کو کی جواب ہے، انہیں کلمہ نہیں پڑھیا۔ حضرت اسامہ آخیا اللہ کے رسول نے آ کچھ کیتا جان بچاؤ لی، حضور نے فرمایا تینوں اللہ نے سینہ چیرنے کا حکم دیتا، جب کلمہ پڑھتا تو تلوار میں آن سے کیوں نہیں کی؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اتنا حضور نے ڈانٹیا اور ناراض ہوئے کہ میرا جی چاہے کہ کاش اسامہ نویں سرے تو مسلمان ہوں تو کفر دے زمانے دے گناہ مٹ جاندے، میرا بھی یہ گناہ مٹ جائے، اور اتنا ڈر گئے کہ حضرت علی رضی اللہ بڑی محبت سی رسول اللہ دے پالے ہوئے سی، مگر جب جنگاں آپس چھڑیاں حضرت امیر المومنین نے بھیجا سنا کہ اسامہ میرا ساتھ دے، انہیں آخیا امیر المومنین اگر شیر نے منہ کھولیا ہوگا نا تو تم مینوں کہیں بھی داڑھاں چ وڑ جا تو میں وڑ جاؤں گا، مگر مسلمانوں کی جنگ جنا مینوں لیا، میں وہ کلمہ پڑھنے والے دے بارے جو اج تک پچھتا رہا مینوں وہ جواب نہیں سمجھ آتا۔ حضور نے آخیا اس لا الہ الا اللہ کی کریں گے؟ خدا دا خوف کرو، پولیس تھوڑیاں نگرانیاں کر لی، تھی مسئلہ بند رہے جی، بات کہاں بند رہے جی،
اور یہ دین سمجھتے کہ اسی جہاد کر رہے ہیں. تمہیں خدا کے دین نے نہیں دسیا کہ کلمہ پڑھنے تو بعد تمہیں کسی کا قتل جائز نہیں، اور نہیں بچوں منتا کہ نہیں تمہیں سینہ چیرنے کا حکم ہوا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے ایک آدمی آ کے رسول کریم علیہ السلام علیحدگی ملیا، وہ کسی کی شکایت کر رہا. حضور نے فرمایا ایسا یشہد اللہ الہ اچھی آپ بولنے لگ پہ کوئی کلمہ نہیں پڑھتا. کیا ہوگا جی بلا ولا شہادت اللہ پڑھتا مگر وہ کلمے کا اعتبار نہیں. ایسا یشہد اللہ محمد رسول اے نہیں آتا کہ محمد اللہ کے رسول کہ جی ہاں مگر وہ کلمے کا اعتبار نہیں. پھر پوچھا ایسا یصلی نماز نہیں پڑھتا کیا بلا ولا صلاۃ اللہ وہ نماز کا کوئی نہیں. حضور نے فرمایا جا چلا جا. اللہ نے یہ لوگوں کے دل چیروں تو مینوں منع کرتا، مینوں نہیں حکم پھر میں دیکھتا رہا بھی وہ بچوں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. مینوں اتنا ہی حکم ہے اگر وہ کہہ رہا انہوں مسلمان ماننا، انہوں ہر حق دینا جڑا مسلمانوں کا. خدا دا خوف کرو، ملکوں کے ملک برباد ہو گئے. اسی سب کوئی روڑ بیٹھے. بغداد کی تباہی تمہیں پتا ایس محلے کدی شافی اٹھ کھڑے ہو حنفیاں پی گئے، حنفی انہوں نے پی گئے. ادھر شیعہ تے حملہ کرتا شیعہ یہاں تے پی گئے. نتیجہ کی نکلے؟ ابن رلکمی وزیر نے تنگ آ کے شیعہ سی انہیں آخیا جی عباسی سلطنت کا بڑا ہی غرق کر ہلاکو خان بلا لیا. اور کڈے برے حال اللہ خلیفہ پھر مریا لپیٹ کے چادر چھتر مار مار کے مسلمانوں کا سربراہ چنگیزیاں نے ختم کیا. اخیر نتیجہ ہے پہنچا فتنہ انگیزی شرارت کوئی فائدہ نہیں. یہ جہ اشتہار نہ شائع کرو، یہ جہ عالم نہ بڑھاؤ، پابندی لاؤ کہ خبردار اگر بیلمیاں کے بارے بولیا یا شیعہ دے آخیا یا جو اپنے گل کر اپنی تیرے پلے جو اپنا سودا دس تو کی آنا تو اپنی گل جی صحیح ہوگی آپ من لیں گے. تینوں تو چلے چھڑن کی کہڑی لوڑ ہے؟ سپیکر کھول لیں گے وہ مسلمان نہیں وہ فلانا ہے تیرے کوئی اسلام کا کہڑا پتا تینوں کہڑی وہی نازل ہوئی ہے تو خدا کے دین مننا. جاؤ اللہ کے شیخ الشیخ اکبر محدثین موقع نہیں بات تو رمضان سی مگر وہ ضروری سی فرماؤں دیا یہ بھی لوگوں نے کولوں گل کر لی ہے عقیدے کی غلطی جڑی وہ پکڑیا اور جڑی فروغ کی گل بھی نماز روزے کی گل کرنا جھوٹ بول دی. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حاضر سنا لکھ رہے بے منکرت قول ہے، یہ بدعت قول ہے. پاویں ہوئے عقیدہ پاویں ہوئے عمل. ایک آدمی نے ایمانداری نہ جو کوئی غور و فکر کیتا اگر انہوں سمجھ آئی اللہ نے دوست نہیں بھیجا کیوں بھیجوں گا؟ اور ہے نہیں عادل نہیں جو دے بس وہ کر چکا. صفحے دے صفحے لکھے کہ کوئی نہ کیا کہ آ مندا کام نہ منو دے. انہیں قرآن پڑھیا حدیث پڑھی ہے وہی سمجھ چو آیا. تو پابند کر سکا تو اپنے دماغ کے کینڈر استعمال کرے اپنی کھوپڑی ہے وہ اپنی باقی نیتاں اللہ دیکھ لو. جس عالم نے نیک نیتی نہ پڑھیا انہوں یہی نظر آیا کہ حضور نے اللہ نے طاقت دیتی سارے جہان آ دیکھ دے بس ٹھیک ہے وہ ایمان وہ رہتے تو ہم کی تکلیف. تو سمجھ آئی بھی نہیں لفظ دیکھی ہے شہید قرآن نے آخیا کہ رسول گواہ رسول گواہ کدا آدھے ویختا گواہی دوں گا تھی آدھے نہیں ویختا علم کی گل بات ہے سوچو سمجھو جو سمجھ آتی اسلام تو نہیں نکلتا ایت نہیں منگتے سارے بھائی کون رسول علیکم شہیدا رسول مسلمانوں تم پر گواہ ہوگا. گاؤں کے سمجھنے فرق پہ گیا کدرا کافر ہو گیا بریلی کدرا بھابی کافر ہو گیا نہیں مسلم اللہ کے رسول کی امت ہے اور اللہ کے رسول محبت کا چکا میرے بچے کو چنگا بھی ہے کوئی ماڑا مگر انہوں کو دکھ دے مجھے کنی تکلیف پہنچتی میرے ٹکڑے اللہ کے رسول بھی اولاد ہے حضور دی امت ہے کلمہ گوا یہ میرا برا پڑا کہیں بری نظر نہ دیکھتا رسول اللہ نہ کی کر بالکل نہیں ہونی چاہیے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ شعر نعت دے بارے کیونکہ مدینہ مسلمان کا نا مرکز توجہ اسی دنیا جہان کتے ہوئیے ساری جڑی نا دل کی سوئی مکے اور مدینے بھی کرتا ہے. اور اگر یہ نہیں کوئی واشنگٹن وہدا کوئی ماسکو وہدا تو ایمان تو خالی لوگوں کا کام ہے مسلمانوں نے دیکھنے کے لیے یہ شہر ہے. اور شہر ایسا اقبال ایک جگہ تو ایسے مولانا رومی رحمۃ اللہ کا حوالہ دیتا ایک آدمی نے پوری دنیا کی سیر کی بہت ملک دیکھے جتنا محبت رکھتا سے اس محبوب نے پوچھا انہوں کہ تو دنیا کے اندر بڑے شہر پوچھے بڑے ویکھے علاقے دس بس قدامی شہر راہ بہتر اینے شہر تو دنیا ویکھے سیر کی ہے دس کا تینوں کہڑا شہر پیارا لگا. محبت پر انہیں آخیا گفت شہر ہے کیا وجہ دل براس بس وہی شہر سارا تو پیارا لگا جتھے محبوب ہے. دنیا کے محبوب سے لعنت پہ جو نہ دے ساڈے محبوب سے اللہ کے رسول ہے. رسول کی محبت تو سینہ خالی ہے کچھ نہ کوئی دین ہے نہ ایمان اسلام کوئی نہیں. دین کا مغز کڈیا جائے قرآن کا خلاصہ کڈیا تو نہیں بلا کے رسول اللہ پیار کر
دیوانے ہو جاؤ. اس تو رسول اللہ دے نال جڑا جڑیا حضور دا امتی تسی انہوں کیوں دکھ دیں؟ وہ دشمنی کیوں کر دے؟ پیار کرو. تو خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ جڑے دور بیٹھے رہ جانے خوش قسمت پہ گئے نا ہوں عمرے کر رہے ہیں مدینے اسی جڑے ہوں نہیں جا سکے اس سال. خواجہ صاحب پھر فرماؤندے ہیں یہ باد صبا جڑی پورے دی ہوا انہوں بھی شاعران نے نیک لوگوں نے اپنا کاسے سمجھا نا بھائی توں جانا جب تو ہی ساڈا سنیا لائے دل نو گل پاؤ والی گل ہوا نے کی کرنا میرے سکون حاصل کر لی بھائی چلو اس بہانے اپنے دل کا بخار کریے. تو خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اے صبا بسوئے مدینہ روکن عظیم دعا گو سلام برخاں. مدینے شریف نو منہ کر جا اور ایک دعا گو راج جڑا کہہ رہا نا سلام اے اتنے مدینے شریف جا کے پڑھ دے کہ نظام الدین سلام آباد. اے صبا بسوئے مدینہ روکن عظیم دعا گو سلام برخاں بگڑ شاہ مدینہ گرداں حضور دے روضے دے گردن دوارے پھری بسط درو سلام برخاں. بڑی آجی نہ کہہ دی کہ نظام الدین اتنے رو رہا تڑپ رہا سی تاریخ بابا اس تو اللہ کے رسول تعلق ہوئے وہ امتی والا یار میں رسولہ نو مننا تسی مار دیتا ہوں گولی مار دیتی یا عبادت خانہ اجاڑتا رسول اللہ کو جاؤ گے تو پتہ لگو گا. شیخ اکبر لکھ دے کہ ایک مالکی عالم سی مالکیاں چونکہ تعزیر کا دائرہ کھلا قاضی نے بہت اختیار دیتے قتل کر دے جو مرضی نہیں میں حد مقرر سزا دے طور دے سکتا. یہ مولوی حضرات میں ایک آدمی ہاتھ آ گیا جنہیں حضرت عائشہ رضی اللہ برابر آ گیا نہیں کہنا چاہیے ماں امت مگر انہوں نے کیا وہ عقیدہ انہوں نے مولویاں سمجھا کہ ساڑیاں فقہ سزا کوئی نہیں انہوں مالکی عالم دے پیش کر دینا چاہیے. مالکی عالم نے سزا سناتی جنہیں قتل کر دینا چاہیے. انہوں جس میں لے جانے سے انہیں منہ کر کے نا بار بار آخیا قاضی دل قیامت دے میرے قتل کے بارے جو جواب نہ کرے وہ سوچ کے رکھ رہا میں جڑا مرضی برا کیا اسلام کے بھی سزا دے قتل ہے تو مینوں قتل کر تو وہ جواب جڑا نا قتل ہو گیا مگر قاضی ساری عمر روندا رہا بھی میں یار سمجھ نہیں آتی کہ اس بندے نے جو کیا سی میرے پلے کی ہے میں کہڑی دلیل انہوں قتل کر قتل صرف ایک ذات نو گالی دینا اسلام چاہتا کسی نے گالی دین نہیں اسلام اپنی مرضی کا نہ بڑا میری ماں نو گال کر دی میں گولی مار دیا کہڑا دین دس بدلا لے سکتا انہوں گال میں نہیں کر دیا یا صبر کر دیا قتل نہیں کر سکتا قتل کو معمولی گل. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ابو داؤد شریف سے آتا تو انہوں نے سامنے انہوں نے زمانہ حکومت آدمی نے گالاں کڑیاں کول ایک بیٹھا بڑے جوش سے آ گیا کہنے لگا حضور میں نے اجازت دے قتل کر غصہ حضرت ابو بکر رضی اللہ آیا سی مگر پی گیا. بعد تو جیسے آدمی چلا گیا پوچھا تو یار اجازت منگتا سی کیا ہاں جی اجازت دینا قتل کر دینا سی فرمایا ہاں کر دینا کدے فرمایا غصہ پی گیا سی بے وقوفا سوائے اللہ کے رسول دے اسلام کسی کا درجہ اللہ کے رسول کا مقام ہے انہوں نے سب و شتم کرے وہ سزا قتل اور کسی دی. تو قاضی روندا رہا پھر بھی ہوں جدو پیش ہوا تو میں گال کری سی اسلام کی سزا قتل ہے گی تو کہہ دینا میں قتل کی. اس تو اللہ کی حدود میں پہچانو جتھے اللہ نے کھڑا کیتا کہ کوئی جذباتی نہ میں من کرتے اللہ نہ کرے ملک برباد نہ کرو. 27 تاریخ سی رمضان کا دن سی جب اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا تحفہ دیتا ہے جہے ادو ہے سی انہوں نے پتا بھی کیون گڈیاں خون دیا پریاں آدیاں لاشاں دریا خون دے وگدے بیماریاں پھیل گئی لاشاں گل سڑ گئی دفن کرنے موقع نہ ملے کنیاں بچیاں نے کھواں چھال مار کے اپنی عزت مر گئی بیچاریاں کسی کے تھن کٹتے گئے کسی بچے نے دیں نہ سکھان پائیں تھی جفیاں پاؤں پھرتے تو یہ ملک جڑے اللہ تعالیٰ انعام کے طور پہ کچھ چلاؤ والے بے ایمان نکلا ہے جنہوں نے کوئی حصہ نہیں چلیا نہ پاکستان کی تحریک تو شامل سی انگریز کے ملازم سی کوئی فوج سی کوئی تخت پہ قبضہ ہونا کر رہے یہ جاگیردار جڑے یونینسٹ پارٹی سی انگریز کے چیلے دا یہاں کا لگ گیا پڑھے لکھے لوگ سی جاگیردار نون تے فلانے بہ گیا پاکستان لٹ لیا اور دوجے پاسے مولوی دے غیر پی گیا وہی کانگریسی یہاں کا شجرا نسل معلوم کرو یہ وہی لوگ جڑے اپنی پاکستان نہیں بن رہے یہ پے نہیں بن رہی انہیں ہور سوچا بھی ہوں یہ برباد کرنے کا طریقہ کوئی سپاہی صحابہ بنا لو کوئی سپاہی محمد بنا لو ڈاکوؤں کا ٹولا مسلمانوں برباد کر کے ملک برباد کرنا چاہتے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انعام یعنی قربانیاں تو بعد دتا سی یہ قائم و دائم رکھے یہ دشمنوں کو اللہ برباد کرے اور جی برائی سوچتے اللہ انہوں نے ذلیل و رسوا کرے. یہ ملک جڑا نا گئے گزرے دور بھی اجے بھی مسلمانوں کی آس ہے کہ نہ کوئی ایٹم بم ٹھیک
ٹھیک ہے حکمران جو کر رہا ہے مگر دنیا کے مسلمان جیندے ہیں بھائی یار پاکستان سارے بھراؤں کو ایٹم بم تو ہے، ایران بھی کوشش کر رہا ہے، انہوں کرنی چاہیے، اور ملکوں نے بھی کرنی چاہیے. اور اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اللہ انہوں سلامت رکھے لوگوں نے دتا ہے کچھ تو برا کیا. مسلمانوں سارے دینا چاہیے سی اپنے آپ کو مضبوط کرن، مگر جرم بن گیا. اور اخبار کے اندر جڑا آیا کہ انہیں قاضی حسین صاحب نے شعر دیتا ہے کہ میں جب مر گیا نا میری قبر پہ لکھوا دینا، ایک کتبہ لا دینا، گزر گئی ہے تیری حیات کبیر ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. ایک کوفی ٹکرے انہوں جنہوں نے بجائے ہندوستان نے بنایا جنہیں ایٹم بم صدر بناتا، یہ نام ملیا کہ غریب جیلوں چلا گیا، بیمار ہو گیا. ہاں تو شعر ہے، ساری کہانی پڑھ دیتی. گزر گئی ہے تیری حیات قدیر ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. کوئی سوکھ نہیں ملیا، انعام کی بجائے اس امت کی طرف تانے ملیا، بدنامی ملی. اس پاروں اس ملک کو برباد نہ کرو. کسی ایسے مولوی نے اجازت نہ دے کوئی خوش نہ ہوا میں بڑی دین کی تبلیغ کرا رہا. دین کی تبلیغ نہیں، دین کی جڑا کٹن والی گل ہے. دین جو دستا ایک حرف بھی نہیں ہے بیان کر دے. اللہ دین کی دستا کہ اللہ کے سامنے چوکے رہو تے خلق خدا را نیک سلوک. اے دو ہی حرف ہے، ادوں سوا اسلام اور کوئی نہیں. دشمنوں تک نہ نیک سلوک کرو. مسلمان تے خدا رہے، ہندو یہودی عیسائی سکھ اگر سارے کو آباد ہے وہ بھی ساری پناہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے بدسلوکی کی مسلمان پرا نہ کر لی تو خیر ہے، اگر یہاں غیر مسلمان جڑے تے ملک آباد ہے انہوں نے تھی زیادتی کی دن قیام دے 3 گروہ جنہوں کے بارے اللہ تعالیٰ فرمایا میں آپ نہ لانا خصم بھی عمل کیا، میں آپ مقدمہ لڑنا، اللہ ہی منصف ہے عدالت ہی وہی فرمایا میں کیس لڑوں گا ظالموں کے خلاف. انہوں نے ایک فرمایا جنہوں نے تھی اللہ رسول کا وعدہ دے کے اپنے ملک سے آباد کیا، کیا تھی سارے ذمہ جے ساری پناہ دے پھر بدسلوکی کی. اس تو اسلام یہ دہشت گردیاں نہیں سکھاؤں کہ لوگوں کے گرجے تباہ کر دیو، انہوں وقت چک دیو، علم نہ گل کریں گے. اگر کوئی آدمی غلط بات کرے گا جواب دے، مارن کا کی فائدہ؟ بندہ مار دیتا تو انہوں مسئلہ مک گیا. اور جنہیں جنہیں پڑھنا انہیں آخنا مسلمانوں کو یار جواب کوئی نہیں مارن جو گئی ہے، ایویں دین بدنام نہ کر. بڑے بڑے اٹھے بگڑے، کسی نے ستیارت پرکاش لکھتی، کسی نے رنگیلا رسول. اللہ بے شمار رحم کرے مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ میدان سنبھالیا سے امر سے کبھی نہیں یہ گلاں کیتیاں، ہمیشہ پیار نہ جواب دیتا، مناظرے ہس کے کیتے، بچے شعر پڑھنے، غصے بھی ہونا نہیں غصے آخنا یار سمجھ کی گل ہے، غصے ہونے کی کڑی گل. دین یہ چاہتا ہے بھائی مسلمانوں نے اکٹھا کرو، انہوں برباد نہ کرو. کوئی ایسا مسئلہ کوئی گل جڑے کہے کہ نماز نہیں ایک دوسرے پیچھے پڑھنی، سلام نہیں کہنا، جنازہ نہیں پڑھنا، بالکل ایسی گلا کرنا کہ اللہ بھی بے شمار لعنت. یہ دین دے دشمن ہے، کوئی انہوں نے گل کری ہے. دین کے اندر قطرے کا کوئی جواز نہیں. ایک شخص قبلہ رخ نماز پڑھ رہا، لوگ پوچھتے سی بھی تھی نا پیچھے نماز پڑھے، فرمایا یار میں یہ مختار دے پیچھے پڑھ رہا، میں قرآن دے پیچھے کھڑا ہونا، قرآن تلاوت کر رہا، قبلہ رخ پڑھ رہا. یہ بالکل بعد جعلی گلا نہ کر دینا تو مسلمان ایڈا ٹوٹنے جی. نماز سے پہلے چھری چلائی تو مسلمان کٹھے ہو جاتے، ایک دوسرے کو ملتے رہے، جنہوں کے مواقع نکل جانے. یہ نہ کہا اس گل ہی نہیں کہیں بھلیکھے جانے رہے. اس یہ طریقہ بس دور رکھو، بچو بچو بچو. اور عالم یہ لکھتا بچو میرے بچو 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 کی بھی ٹھگی تاری چھپی رہے. میں روٹری کلب والے ان کا اجلاس سی، میں نے اجازت دیتی، میں بیان کیتا تو ایک نوجوان فیکٹری کا مالک سی، وہ بعد پوچھتا مولوی صاحب جڑے اہل حدیث لوگ ہیں درود شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ میں ہس گیا. میں آخیا بیٹا یہ مولوی حضرات کی بڑی کامیابی ہے، تو اس سے شہر چ رہی ہیں، اہل حدیث ہی تیرے کول ہے، مسجد ہی کو، مگر تینوں کس طرح انہوں نے پکا کرتا اہل حدیث درود شریف پڑھ. توبہ یہ جا کوئی مردود دنیا جائے گا. اہل حدیث جنہوں کا کام ہی ہر ویلے حدیث بیان کرنا، یہ پڑھنا پڑھانا، وہ ہور نہیں کہ نال صلی اللہ علیہ وسلم ایت پڑھی چلے، سلاد بھی پڑھی جاندے ہیں، سلام بھی پڑھی جاندے. کہاں گا آج میری سمجھ آئی دی یار میں جھوٹیاں گلاں کر کے سانوں دور کیتا. یہاں تو جان چھڑاؤ، یہاں موڑیاں کے کول دین برباد کر دو، سوا کام کوئی نہیں. گلا یہ حکومتوں کا کی کرنا، یہاں کا اپنا بیجیا وڈ رہا ہے. جی کوئی چجتے کام کرتے تو حکومتوں کو کیوں موقع ملتا؟ عام آدمی بھی سن کے آدھے یار کر رہا شرط تو ٹھیک ہی کر رہا، مولوی چند کی چڑھا اپنی کرتوتاں پاروں دین کو بدنام کر رہا ہے. اللہ کے دین چ ایسی کوئی گل پیار ہے، محبت ہے. جو بند بانی سی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آئے سی مدرسے ویکھن لی، بستی انہوں کی دور سی نانوتا.
ایک مکان ٹھہرے رات وہ سن رہا ہے بے دوسرے کمرے جو انہوں کا شاگرد ہوں عالم سی پڑھا رہا سی مولانا احمد حسن وہ ایک میر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ پرانے بزرگ سی بڈھے سی بزرگوں کو بہن والے وہ دونوں کٹھے ستے سی وہ میر بادشاہ کہنے لگا مولانا احمد حسن سویرے نماز جہی دیوبندی فلانی مسجد پانی اتنے بریلوی آدم سی انہیں آخیا نہیں انہیں آخیا یارو قرآن شریف بہت سونا پڑھتا کہنے لگا چھڈو سارے حضرت قاسم نانوتی نو کافر آتا مولانا نے گل سن لی مولانا قاسم نانوتی آپ اٹھ کے آئے کہنے لگے احمد حسن میں سمجھتا سی تین دین کی کوئی ربے آ گئی تو چٹا پڑھ یار محمد قاسم کو کافر ہونا وہ پیچھے نماز حرام ہو جاتی نہیں اگر وہ کافر آتا ہے تیرے نہ وہ اسلام تو نکل گیا جب وہ قرآن شریف دستا پڑھتا سونا وہ حق بنتا کہ وہ پیچھے جا کے نماز پڑھو اور احمد تینوں پتا ہونا چاہیے کہ وہ دیندار ہونے کی نشانی ہے قاسم نے وہ پیو ماریا انہوں لگ گیا مغالطہ وہ ہو گیا پکا کہ گستاخ رسول ہے اس یہ ایمان بات کرنا سی بھی میرے نال نفرت کرے باقی اسی وہ پیر پھڑاں گے جی کسی ٹکرے بھائی یار جہاں گلوں تو آنا گستاخ پڑھ مسلمان گستاخی کا نہیں سوچ سکتا اسی تو پھر بھی چار دین دے پڑھے کوئی مسلمان سوچ سکتا بھائی جنہوں اللہ کا حبیب منتا اپنا سردار منتا جی شفاعت کا امیدوار ہے وہی گستاخی کرے یہ گلوں سے بدل بدل کے میں ایک دن فرمایا میں اپنا آپ وہ سمجھا دوں گا کہ ایسی یہ کچھ نہیں کرتے مگر جب تک وہ نہیں سمجھتا نماز وہ پیچھے نہیں چڑھنی ایس تو جمعہ میں تج لایا اصل موضوع چھڈ کے کہ رمضان ختم ہو رہا آئندہ کا پتہ کوئی نہیں خدا کا نام منو فرقہ پرستی کا زہر اپنے دماغوں تو کھرس دیو محبت کرو ہر کلمہ کو نہ پیار کرو اور جتھے جڑی جماعت ہوں ویکو دے نال جا کے شامل ہو خوش ہویا کرو یہ بھی اللہ کے رسول کا طریقہ ہے میرے راج طریقہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین ہر شے ہو جاتی ہے اپنے وقت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین رمضان المبارک کا آخری جمعہ اور جڑے لوگ اتنے ہمیشہ تو نماز جمعہ پڑھ جانوں پتہ بھی آخری جمعہ جڑا یہ اپیل اسی اپنے قاری صاحب لی کرنے قاری عبد المنان جڑے نماز پڑھاؤندے قاری صاحب انہاں دا حق بندہ سال بعد مینوں تے اللہ تعالی نے اس بارے فارغ کیتا الحمدللہ میں شکر گزار ہوں مینوں یہ ضرورت نہیں مگر قاری صاحب باہر سارے تعاون دے حقدار ہے چار بچیاں انہاں دی اللہ تعالی نے بچیاں نوں بھی نیک بناوے صالح کرے اور نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے کہ آج دل کھول کے آخری جمعہ تے کچھ کھٹ لو قاری صاحب نوں خوش کر دیو اے اللہ تعالی دے ہاں میری تہاڈی بخش کا ایک سامان بن جائے گا مدد کرو انہاں بچیاں کا بھی سر پہ حق ہے اور قاری صاحب کا بھی اللہ فضل فرمایا تھا قوم کے میں ذرا دیر کروں گا اکٹھا کر کے قاری صاحب دلی اج کا جمعہ جڑا سارا انہوں نے دیو اللہ انہوں نے خیریت نہ رکھے بچیاں نو سلامت رکھے نیک بنائے اس فنڈ زیادہ تو زیادہ حصہ لو اللہ مہربانی فرمائے مولانا فقیر اللہ صاحب نے اعلان کروایا کہ قرآن پاک مترجم مولانا فتح احمد جالندری اعلیٰ کاغذ پر تحصیل الباری علامہ وحید الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دعوت عظیم مہربانی فرما کر اعلان کرنے جن کتاباں بہت اعلیٰ قرآن مجید کا ترجمہ جی کوئی عام سادہ پڑھنا چاہتا مولانا فتح احمد جالندری تو اچھا نہیں لبنا باقی سب نے بڑے اچھے کیتے مگر اداں دا سلیس صاف سیدھا پدرا ترجمہ کوئی نہیں کر سکیا مولانا مودودی صاحب جیسے بندے نے اپنی تفسیر دے شروع سے آخیا بھی جی میرا ترجمہ ہی پڑھنا تو مولانا فتح احمد لو یہ حاصل کر لو خزانہ اپنے گھراں جی رکھو بچے نوں پڑھاؤ اور بخاری شریف بھی تھی ویکھ لے جی قرآن تو بعد سب سے زیادہ قدر اس کتاب دی ہے تو اردو مولانا وحید الرحمان رحمۃ اللہ نے ترجمہ حاشیے لکھ دیتے تحصیل الباری اور تاریخ دعوت عظیم تے بالکل غذا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو لے کے کیویں 14 صدیاں اللہ تعالیٰ اس دین کو سنبھالتا رہا مایوسی کی گل کوئی نہیں بڑے بڑے وقت آیا اور لوگوں آخیا ہوں چراغ بجھ جانا ہوں نہیں اسلام بچنا اللہ کسی ایسے کونے چ بندہ کر دینا رہا جا وہم و گمان بھی نہیں ہوں سی بالکل جڑا کام لینا سی وہ اٹھا دینا سی کدی کوئی درویش کھڑا ہوتا سی کدی کوئی جرنیل آ جاتا سی کدی شاعر اٹھ کھڑا ہوتا سی کدی فلسفی یہ 7 جلدنا اس قابل ہے کہ خدا دے بندے اور لے کے بچہ پڑھو تاکہ تمہیں اپنے اسلام کی تاریخ سے مان ہو جائے ویسے کنگال نہیں کرنا اسلام کوئی بے وارث ہے رب کا معاف ہے اگر اللہ نے اپنے نبی تے نبوت بند کر دی تو سنبھال کے بیٹھا جب وقت آیا بندہ رب نے دیتا اور ایسے ایسے کونیا تو نکلے صلاح الدین ایوبی کا کہ پتا سی کہ ایک غلام کردان کا جڑا اٹھو گا
اور 90 سال تو عیسائی قابض سی مسجد اقصا تے مسلمانوں کی بس ہوئی، مسلمانوں کا قتل عام اینا سی، گھوڑے جدوں گئے مسجد اقصا تک قبضہ کیتا، اتوں تک رانا تک مسلمانوں کے خون ڈبے گئے، خود عیسائی لکھ دیا کوئی حال نہیں سی مسلمانوں۔ 90 سال بعد جو سلطان نے قبضہ کیتا، ایسا خدا دا ولی سی، ایک کو بدلا نہیں دیا کہ جڑا جانا چاہتا اپنا سارا ساز و سامان لے کے فاتنا عیسائی یہودی چلا جائے، رہنا چاہتے جی تھی میری ریت ہے اور کسی نہ ظلم نہیں زیادتی۔ انگریز خود شرمندہ ہے اپنے کا یار اسی سلوک ویکھیے تو صلاح الدین کا ویکھیے زمین اسمان کا فرق نظر۔ رسول اللہ نے مننے والا بندہ بے رحم ہو سکتا؟ رحمت اللہ العالمین دی امت کا بندہ بے رحم نہیں ہو سکتا۔ جڑا بے رحم ہے وہ کافروں نے انہوں برگلایا ہوا، مسلمان ایسا نہیں کام کرتا۔ مسلمان کا رحم یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جا رہے سی سفر، آپ نے دیکھا ایک جانور تے مڈلاؤں چیختی آؤں چڑیا روندی آؤں تو حضور پاک نے روک کے آخیا، اللہ کے رسول کا دل دکھیا، پر میں کنے ستایا؟ ایک صحابی بولے اللہ کے رسول میں جا رہا سی، جھاڑی چوں یہ بچوں کے چوں چوں کی آواز آئی، میں پلے بن لے، حضور نے فرمایا کھول دے، اڑن جو گری سے انہیں کھولے، جانور نے نہیں سوچا، ماں چپکی آ کے بچوں نے تھلے لے لیا، پرا چمٹ گئی۔ حضور پاک نے فرمایا دیکھ دے، انہیں خطرہ نہیں محسوس کرتے، میں نہیں بن لوں گا۔ بچوں کی محبت نے کھچیا، بے دریک اتنے چک گئی۔ اس اللہ کے رسول موقع ملا، فرمایا جنہ یہ اپنے چوزوں کا پیار ہے، اللہ نے اپنے بندوں کا بہت زیادہ پیار ہے۔ یہ مخلوق ہے، ایڈا ہی ناراض ہوں یہ بنا کیوں؟ ایویں نہ بڑھتے پھرو خدا کی مخلوق ہے، ستا ہونا یا نہ آخیا جا اتوں لے آئی، اتنے جا کے بچے چھڈ کے آ کیوں تو یہ دکھ اللہ کے جانوروں کیوں ستا؟ جہاں دین جانوروں ستا کی اجازت نہیں ہے، بندے مرن کی اجازت نہیں۔ بندے بن جاؤ، پیار اور محبت نو پھیلا دیو، اے اللہ کے رسول کی عطا کی ایک نعمت ہے جنہوں سینے چ رکھو۔ مسلمانوں نال پیار کرو، غیر مسلم اگر تہاڈے کول رہندے انہوں کوئی دکھ دین کی لوڑ نہیں، علم نال گل عالم کرتے رہن، سمجھ نہیں کرتے رب نو جواب دین گے۔ تو عید کی نماز کا ٹائم جڑا وہ بارے بھی فیصلہ کرو، 6:16 اس دن سورج نکلنا، مناسب وقت جڑے سارے آ جان، پھر انتظار کوئی نہیں کرنا، جڑا کرنا وقت ہون طے کر لو، اس سے پھر انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جانی ہے۔ مناسب وقت جڑا نہ زیادہ ہی لیٹ ہوئے تو نہ بہت چھتی ہوئے۔ سارے 8:30 بول دے، چلو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، خیر نہ دن لے آوے، اللہ تعالیٰ سارے عالم اسلام کی مبارک کرے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں شرارتوں تو محفوظ رکھے۔ 8 بجے 8:30 میں انشاءاللہ گراؤنڈ سے نماز ہونی ہے، سارے ساتھی خیال نہ پہنچ جائیں۔ اس عید پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کھوڑے بازی مقرر کی تھی جنہوں صدقۃ الفطر کیا جاتا، فرض کر دیتا کہ ہر مسلمان جڑا نا وڈا ہے چھوٹا ہے، عورت ہے مرد ہے غلام ہے آزاد ہے، سب پہ صدقہ لازم کرتا، اور اینی تاکید فرمائی کہ نماز عید پڑھن تو پہلا انہوں ادا کر دیو۔ ہوں بھی کوئی کر دے 2-4 دن کو تو کوئی ڈر نہیں، چنگا ہی کام ہے، غریباں مسکیناں تک پہنچ جاؤ، بے فکر ہو جان، چلو عید کا دن تو اسی آرام نہ گزار لیں گے۔ مقرر بھی ایسے تو کیتا، کسی مدرسے نہیں دینا، نہ کسی جہادی تنظیم زکاتاں وغیرہ بشک دیں پہ، یہ صرف مسکیناں لیے جڑے مارے بندے عید منا سکن۔ یہ بھی فنڈ کٹھے کر کے لے گیا نا مجاہدین، تے مسکیناں نہ ظلم کیتا، یہ ڈاکو بن گئے۔ بالکل ایسی شاید جڑی انہوں کا حق ہی نہیں، نہ مدرسے کا نہ کہ تنظیم کا، یہ صرف تہمت للمساکین، غریب جڑے اپنی عید منا سکن انہوں تک پہنچنا چاہیے۔ اور ایک تو جڑی گل میں تھوڑے سامنے کہی سی، دین یہی دستا ہے اللہ کے چکو تو مخلوق نہ پیار کرو، انہوں کی خیر خواہی کرو۔ اس سے اللہ پاک نے آخیا جی تھی اپنی عیداں منا رہے، مٹھائیاں آ گئی، وہ آ گیا ہو گیا، غریباں کے گھر چودہ چولہے جڑے وہ بے رونق رہے، کالی تھوڑی عید تبے نماز عید تو پہلا فرمایا کہ عید میرے ول پھر آؤ، عید پھر پڑھو، پہلا مسکینوں میں پہنچا کے آؤ، ورنہ میرے دربار چاہنے کی ضرورت نہیں، میری مخلوق دکھی رہے تو تھی مینوں منا پھر دے، میرے کو کی لینا جی مخلوق خدا نہ نرم سلوک نہیں کرنا تے مخلوق تو کسی آدمی نے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ بے عید کے دن وہ بیچارہ دیکھتا رہا بھی میرے کو تو شاید کوئی نہیں، میں کل نہ کھاوا پیا، پہنچا دے صدقہ فطر۔ اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مقدار جڑی مقرر کی تھی۔ باقی جنساں سوا ٹوپا تکڑی نہ نہیں سی چلتے، ٹوپے سی جنہوں نے ماپتے سی، وہ 2.5 کلو کا ٹوپا۔ باقی جنساں چونکہ ادھر ہوں آدمی حیران دے کھجور اینی مہنگی، جی مہنگیاں سستیاں دیکھو قیمتاں پھر چکر ہی چڑھیا رہنا، جس علاقے کوئی شے ہوے انہوں نے سستی ہے،
مدینے کھجور سی انہوں نے کوئی نہیں، انہوں کی گندم مہنگی سی، اس تو آپ نے فرمایا جڑی جڑی شاید کتنے ہے نا تو کھاندے ہیں وہ تو ٹوپا دین، کنک ادھا ٹوپا، کنک جڑی ادھا ٹوپا جو نہ مرضی ضد کرن ضد کوئی شے نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بالکل سچے ہے، حدیثاں بھی آؤں صحابہ سارا کا فتویٰ ہے، یہ خلاف کوئی نہیں کہ گندم جڑی ہے نصف ہے، اس تو اندازہ کر لو 20-30 روپئے جڑے دے دیو، اللہ قبول فرمائے۔ زیادہ اگر کوئی جنہ 50-60-100 تو شابش ہے، اللہ کے راستے جو جنہ زیادہ دینا وہ نقصان تو کوئی نہیں، مگر لازم ہونا ہی ہے گندم کا نصف۔ رات جڑی عید دی یہ بارے بہت لوگ ہوں چھاپ دیں گے، پڑھو گے تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا یہاں عید دیا راتوں جڑا جاگے عبادت کرے وہ قیامت دن جب سب دے دل مردہ ہو جانے، وہ دل نہیں مردہ ہونا، ترو تازہ ہوگا، جھوٹ بول گئے۔ اللہ کے رسول کوئی نہیں آخیا عید دی رات دے نفل پڑھنے تہجد دے پڑھو نہیں، آرام نہ سو لمبی تان کے، کیسی اللہ دے حبیب دی سنت ہے۔ اللہ کے رسول موقع ویلے تھی ساری عمر تہجد پڑھی ہے، میدان مزدلفہ نہیں پڑھی، جب عرفات چ آئے آ کے 2 فرض عشاء دے پڑھے، 3 مغرب دے پڑھے تو سو گئے، نہ وطر پڑھیا نہ کوئی تہجد پڑھی، فجر دی بانگ ہوئی موقع دی گل کہ ٹھکے ماندے حاجی ہے تہجد نوں روندے رہنا، مگر یہ بیوقوف یہ کہیں گے عید والے دن بھی جاگتے پھرو 100 نفل پڑھو، کیوں مصیبت پئی ہے؟ عید ہے، آرام نہ سون دیو، تہجد ہو سکی تو پڑھ لو، نہیں تو کوئی گل۔ یہ حدیثاں کوئی ثابت نہیں کہ انہاں راتاں جاگنا جڑا ایسا عبادت ہے، ضعیف اور کمزور ہے۔ یہ سب تو پہلا کام مسلمان رہے گی جی اپنی بھلائی چاہتے ہیں بے حدیثاں کی چھانٹی کر لیں، کھڑیاں کھوٹیاں الگ کر جان چھڑاؤ، ورنہ یہ ضعیف روایتوں کے چکر کی پھسے رہے۔ تو عید دی رات جاگن جگن کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کوئی 100 نفل ہے، آرام کرو، تہجد دی اللہ توفیق دے، پڑھو۔ عیدگاہ جانے واپس آدھا کوئی نہیں، عام طور سے عالم چنگے پڑھے لکھنے جانے بھی پڑھو، تکبیر آدھے آدھا کا کوئی ذکر نہیں، صرف جانے کہ جس رستے تھا نہیں جاؤ تھی اس وقت کہیں گے جاؤ، بلند آواز نہ کرنی چاہیے، مگر بلند آواز کی آخنے گانے انہوں کو دینا، گانے گا لینے ہیں، تکبیر نہیں اچھی کرنی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 2 اللہ اکبر پہلا، اللہ اکبر اللہ اکبر، درمیان کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، پھر وہی دو میں واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے سنت عیدگاہ جی کو جب تک نماز نہیں کھڑی ہوتی، اللہ تعالیٰ خیر میں وقت لیا قبول فرمائے۔ رمضان شریف اگر کوئی معمولی بات ہو سکی ہے، اے دعا آخر تے پڑھنا یاد آ گئی، یہ بھی نہیں پڑھونی چاہیے، یا من یکبر الیسیر و یعفو عن الکثیر، اللہ اکبر، کہ اللہ تو نکمی اور معمولی بات ہی قبول کر لینا اپنے فضل نہ، تے بڑے بڑے گناہ بھی جڑے ٹھہر لگے ہو بخش دینا، اقبل من الیسیر و یعفو عن الکثیر، میرے کو جو تھوڑا بہت تو ہو سکیا تو قبول کر لی، کہ بہت سارے میرے کو جڑے ٹھہران دے ٹھہر گناہ انہوں تو درگزر کری، انکا انت الغفور الرحیم، تیری رحمت کی آخنا تو بخشن ہار و مہربان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صلاۃ التسبیح آج کئیاں کا جی کرنا، کیونکہ رمضان شریف ختم ہو رہا، کئیاں نہیں پڑھی اگے چلو ہونی اج یا رات یا دن پڑھ لو، کیونکہ صلاۃ التسبیح حضور نے تحفہ کیا، چاچے نے آخیا عباس میں تینوں ایک تحفہ عطا کراں، جعفر نے آخیا بھرا نو تینوں ایک ایسا تحفہ دیا، لوگوں نے دھیان کیا لگے سونا چاندی جڑ میں ایک نماز دس دیا تینوں، ہر روز پڑھ لا، چنگا نہیں تو ہفتے پڑھ لا، نہیں تو مہینے ہی نہیں تو سال نہیں تو عمر چ ایک بار پڑھ لا، 10 قسم کے گناہ اللہ ملیا میٹ کر دوں گا، کام سوکھا ہی ہے۔ تے رہی کسر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کر دی، جڑے بڈھے دی کمزور ہے، کئی بیچارے نہیں نا ایڈا لمبا رکوع سجدے کر سکتے، پر میں 4 رکعتاں پڑھ لا 2 کر کے مڑ کے تسبیح لے کے بہ جا کے 300 باری پڑھ لا، اللہ تینوں ایسا ہی ثواب دے دوں گا۔ جڑے کھڑو سکتے ہیں وہ کھڑو رہے، کئی مائیاں بڑھیاں بھੈਣਾਂ بھرا ایسے نہیں نا کھڑو سکے ایڈا لمبا سجدہ، تو انہوں نے یہ بھی اجازت دیتی 4 رکعتاں پڑھ لو 2 کر کے، مڑ کے بہ کے 300 باری سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تے جڑے کھڑو سکتے ہو کھڑو کے پڑھ لو۔ طریقہ ایڈا لمبا چوڑا کوئی نہیں، سوکھا ہی ہے کہ جو کچھ اگے نماز کر دے پہلا وہ کرو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد شریف سورت، پھر ہوں کھڑو جاؤ 15 باری سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو، رکوع چلے جاؤ 3 باری سبحان ربی العظیم کہو، پھر 10 باری پڑھو،
سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر 10 واری، پھر سجدے دی تسبیح کر کے 10 واری، بہ کے 10 واری، پھر اگلے سجدے۔ ہوں ایک کام ہے جڑا کرنا، جڑا 75 ہونے، اٹھ نہیں کھڑونا، 2 سجدے کر کے بہ جانا، بہ کے 10 واری یہ پورا کر کے اٹھنا، پھر گن لو 75 ہو گیا، 15 کھڑے کھڑے، باقی 6 جگہ 10، 75 پورے۔ اور دوسری رکعت بھی اتنا ہی، الحمد شریف پڑھی، سورت پڑھی 15، پھر 10 التحیات جو بیٹھے بہن جائیں 10 واری یہ پڑھو، مڑ کے التحیات روح شریف دعا پڑھو۔ سوکھا ہی کام ہے، ایڈا لمبا کام کوئی نہیں۔ جو کچھ اگے کیتا جاتا نماز پہلا وہ کرنا، کھڑیا پھر 10، باقی 15، باقی 10۔ اللہ توفیق دے کر لو، بہت سوکھا سودا ہے کہ اتنا چھوٹا جا کام ہوتے ایڈا وڈا آرام۔ 10 قسم کے گناہ حضور نے گنے، وڈے چھوٹے، پہلے پچھلے۔ تو اللہ کی رحمت جو ٹھاٹھا مارے تو حصہ لینا چاہیے، 2 کر کے چاہیے، 2 پڑھ کے سلام پھیر دو، پھر تر لو، سا لے لو، پھر دنیا پڑھ۔ اللہ قبول فرمائے، رمضان شریف خیریت نہ اللہ تعالیٰ گزارے، قبول کرے۔ سورہ ہود اور یہ آیتاں جڑیاں 105 تو لے کے 108 تک ہیں۔ یہاں آیات کے بارے اس تو بیان کرنا کہ یہاں دنوں کے فتنہ بہت زور پکڑیا۔ پچھلے کو بھی غلطی ہوئی کہ جہنم کا عذاب ختم ہو جانا، پاویں اتنے مشرک ہے پاویں کافر ہے، آخر جنت جڑی نہ ملیا میٹ ہو جائے، 2 ملیا میٹ ہو جانی ہے، اور وہ بھی چھٹ جانے، پاویں وہ اللہ منتے تو نہیں منتے، سارے جڑے بخشے جانے۔ یہاں دنوں کے بعد پھیلائی جا رہی دینی تحریکوں کی طرف میں کہ عذاب جہنم ختم ہو جانا، یہاں آیتوں کا فائدہ اٹھاؤ تو اس پاروں یہاں آیات کے بارے بھی انشاءاللہ ایک مستقل خطبہ ہوگا۔ یہ کلیئر نہ کیتا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے بھی سیرت النبی سے بیڑا کر چکے کہ واقعی مشرک کافر سارے جڑے یہاں لیے عذاب ختم ہو جانا۔ تو یہ اس تو پڑھتی ہیں ساتھی جڑے تفسیرہ ویکھ اپنا مطالعہ کر لین، پھر اندازہ ہوگا بھی یہ بات کتنی ضروری ہے، اس گنجل کو کیویں حل کرنا جڑا ضروری ہے، ورنہ قرآن مجید جڑا وہ سمجھنے کے اندر بہت خرابی واقع ہو سکتی، بندہ گمراہ ہو سکتا۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ حیدر علی آتش مرحوم کا شعر یاد دلاؤں، اڑتا ہے راہ وار عمر مثل اسپہ تیز، مہمیز کس کو کہتے ہیں ابتاد یا نہ کیا۔ عمر نے ایک گھوڑے نہ مثال دیتی ہے کہ یہ تیز رفتاری نہ اڑیا جاتا، بنا یہ اڈی مارن کی لوڑ ہے تو نہ چابک مارن کی لوڑ کوئی۔ جلتا ہوں فجلنی مرحوم والا تجلی محروم، تو جے فیصلہ ہو چکا یہ آخری ہے تو پھر مینو ہونا جو کر دیں جنہ سے رحمت ہو چکی ہے، محروم اور بد نصیباں چلا کے۔ یہ دعا 10 راتاں بھی پڑھنی چاہیے، اور اج کا جمعہ جڑا یہ اندر بالکل شام تک اسے دعا پڑھتے رہو کہ جے اللہ آخری ہے ساڈا دن، پھر نہیں رمضان اساں ویکھنا، تے رحم فرما دی، گناہ معاف کر دی، محروم لوگاں چوں نہ کری۔ اور دوسری وہ دعا جڑی سیدہ ایسا سیکہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے حبیب اگر میری زندگی رمضان شریف آوے، لیلۃ القدر ملنے کا بھی امکان ہوئے، یہ راتاں لب جان تو مینوں کہڑی دعا کرنی چاہیے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ مجھے سارا سال ہی یہ دعا ایسی ہے کہ آدمی کی زبان سے رہے، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا، تے معاف کرنا تو پسند کرنا، کڑ کے معافی نہیں دینا، تو خوش ہونا میں بندے نے معافی دیتی، تو راضی ہو کے معاف کردا، فاعف عنی، مینوں بھی معاف کر۔ کہ دن قیامت میں صرف معافی مل جانا یہ آدمی کا آخری ٹارگیٹ ہے، معاف ہو گیا تو کم گیا بن، تے حساب شروع ہو گیا تو گیا پھس، حساب دین جو گا نہیں ہے معاف۔ واف عنا سورہ بقرہ بھی مکدی ہے، بہنے اکھاں میٹ کے لگا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب السماوات والارضین واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین و سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یأت لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی و سعید فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر و شہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید واما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک
عطا غیر مجزود۔ واجب الاحترام سامعین کرام، میں برکت لیے آیتاں صرف پڑھیاں، اج دے خطبے جڑا بیان کوئی نہیں ہونا، اس پاروں بے ذہن چ رہے کہ گل جڑی چل رہی سی پیچھے وہ ختم نہیں ہوئی، مگر چونکہ رمضان شریف کا آخری جمعہ اس تو کوئی موضوع بدلنا پیا، ورنہ اس آیت کریمہ کے بارے میں توجہ دلا دینا، ساتھی مطالعہ کر سر پھڑدیاں 26 دن اج مک گئے اور 3 یا 4 دن باقی رہ گئے۔ کوئی نہیں جانتا اگلے سال کا رمضان انہیں دیکھنا کہ نہیں، اڑیکتے سی بھی رمضان آنا، مگر بات ہوئی مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت توڑتے جاتے ہیں۔ اللہ کی یاد دے جندے لگانے منٹا لنگ گئے، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ 11 مہینے بڑے اوکھے لگنے، بے ایمانوں کو خوشی ہے کہ مک جاؤں گا، ورنہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جنہوں نے آخیا جس امت کو پتا لگتا ہے کہ رمضان کی برکتاں لے کے آؤں تے تمنا کرن اور چاہن پورا سال ہی رمضان ہو جائے۔ یقین دار یہ جائے عبادت کا جذبہ، اللہ کی یاد بالکل پاویں بندہ دور لا لے پیدا ہی نہیں ہوتی یہاں دنوں کی خدا کی یاد نو جی چاہتا بالکل پیاسا جی پانی لبدا اس طرح کی گل ہو جائے۔ لہا من حدیث لہا حدیث من ذکرہ قتلیا ان شراب وقتلیا ان زادی۔ ابن قیم فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام پہلے 15 دن کا روزہ رکھتے ہیں، رات ہی نہیں افطار کرنا، نہ شام نہ سحری کھانی یا سامے سال، تو کالے سر تو رکھ دیں۔ یہ روح انسان کی جڑی شے ہی وکری ہے، جنہوں صرف پیٹ کا یہ نہ بھی کھاندے پیندے رہو نہ ڈنگراں نہیں پتا لگ سکتا کہ روح کی غذا ہو رہا جب وہ مل جاتی نا اللہ کی یاد اور پیار اور نہیں کھانے پینے کی ہوش رہتی۔ لہا حدیث من ذکرہ تشغلھا عن الشراب وتلھیھا عن الزادی۔ محبوب دیاں باتاں ایسیاں پیاریاں میں روح جڑی نے انہوں پھر نہ کھان کا پتا رہتا تو نہ پین کا رہتا، مگر یہ جڑے لوگ کر سکتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ رکھ جاتے سی 10 20 جنتا، یہ اللہ کی یاد والے بندوں کا کام، جنہوں نے صرف زندگی سمجھی نا کھاؤ پیو تو مر جاؤ، انہیں پیار پایا نہیں سمجھایا جا سکتا کہ روح ایک بہت لطیف عنصر ہے انسان کے اندر، ایک ایسی اعلیٰ شے آسمان تو آئی ہے، وہ نور چاہتا انہوں جو تو مٹا دیتا کٹا دیتا، اس دور نے انہوں بالکل تباہ کر کے سارا زور مادے سے لاتا، جسم نو سمارو خوشبواں لاؤ سوٹ پہنو، مادے دی فکر ہے جسم دی، جنہیں گل سر جانا روح دی کوئی فکر۔ تو رمضان المبارک جیسے دن اللہ بار بار نصیب کرے، مگر آخر عمر پانی کوئی نہیں جانتا پہ ہونا کہ نہیں ہونا۔ اج کا دن جڑا وہ تقاضا کرتا 3 دعاواں جڑیاں وہ دسیاں اگے بھی کچھ نہیں دسیاں، یہاں لکھ دے اور بعد نوٹ کرا کے نا سارے اج کا دن اور رات جڑی آ رہی ہے پڑھ، رات جڑی ہے تاک راتاں 27 ہی بہت روایتاں جہدے بارے جی آؤں کہ یہ رات ایک تو حضرت جابر رضی اللہ کی دعا سکھائی میں وہ لکھی ہے لوگوں کی کوئی ہے کہ اس جمعے کے اندر اور 10 راتاں جڑیاں بہت پڑھنا چاہیے انہوں۔ اللہم لا تجعل آخر لحظنا من صیامنا ایاہ، اے اللہ ساڈے روزے دے رمضان شریف دے جڑے آخری نہ کری، پھر موقع دے